تشریح کی مجلس پڑھنی ہے، لہذا ذکر ان کا ہے تو نہ تو کہا نہیں جا سکتا۔ خیر بہرحال اس سال کی شاید یہ میری محرم کی پہلی مجلس ہے۔ پہلے ہی جملے میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے سماعت کہاں تک ہے۔ حسین موسم کا محتاج نہیں ہے، موسم حسین کا محتاج ہے۔ کربلا کیا ہے؟ کربلا نہ فکر کی محتاج ہے نہ فکر کی محتاج ہے۔ کربلا کیا ہے؟ تم سمجھتے ہو کربلا ماتم کرنے کا نام ہے، نوحہ پڑھنے کا نام ہے؟ نہ کربلا نوحہ پڑھنے کا نام ہے، نہ ماتم کرنے کا نام ہے، نہ ذکر کرنے کا نام ہے۔ کربلا کیا ہے؟ کربلا لباس بدلنے کا نام نہیں، کربلا کردار بدلنے کا نام ہے۔ حسین کو شور نہیں چاہیے تھا، حسین کو شور نہیں چاہیے تھا، حسین کو شعور چاہیے تھا۔ حسین کو شور اگر چاہتے حسین تو ایک صدا میں جہاں جعفر جن آیا تھا وہاں بہت سی مخلوقات آ سکتی تھی۔ حسین کو صرف اور صرف شعور چاہیے تھا۔ تم کیا جانو کہ کربلا کیا ہے؟ اسی لیے حسین نے کربلا میں کہا کہ تم جینے کو زندگی سمجھتے ہیں، ہم مرنے کو زندگی سمجھتے ہیں۔ تم جینے کو زندگی سمجھتے ہو، ہم مرنے کو زندگی سمجھتے ہیں۔ گزشتہ مجلس میں نے یہ خطاب کیا ہے، آپ نے گوشِ سماعت کیے ہوئے ہیں میں نے، کہ کربلا کیا ہے۔ اچھا، کائنات میں جو مورخ کربلا میں موجود تھا حمید ابن مسلم، اسے حسین نے لکھنے پر مجبور کر دیا۔ اس سے پہلے جتنے بھی راوی تھے انہوں نے بدر کو جنگ لکھا، خیبر کو جنگ لکھا، خندق کو جنگ لکھا، احد کو جنگ لکھا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی کربلا کو جنگ کربلا نہیں لکھ سکا۔ فاتح کربلا، واقع کربلا یا سامع کربلا، جنگ کربلا نہیں۔ اچھا، جنگ اور کربلا میں واقع میں فرق کیا ہے؟ کہا جنگوں کی اصول یہ ہوتی تھی کہ زیادہ جیت جاتے تھے، تھوڑے ہار جاتے تھے، پیاس ہار جاتی تھی، پانی جیت جاتے تھے، سینے ٹوٹ جاتے تھے، نیزے چڑھ جاتے تھے اور تلوار چڑھ کے کہتے تھے کہ ہم نے گردن کاٹ دیا۔ حسین ابن علی نے جنگ کے اصول کو بدل دیا۔ کیا اب ایسا نہیں ہوگا؟ زیادہ ہار جائے گا، تھوڑا جیتے گا، پیاس جیت جائے گی، پانی ہار جائے گی، سینہ بلند ہو کے کہے گا کہ نیزہ ٹوٹ جائے گا اور گردن کٹنے کے بعد بھی نیزے پر سرفراز رہے گا۔ حسین ابن علی نے جنگ کے اصول کو بدلا۔ تم کیا سمجھتے ہو کربلا کیا ہے؟ اچھا، علمی گفتگو آپ نے حسین سے، اچھا حسین کو کیوں قتل کیا گیا؟ وجہ پڑھا لکھا مجمع ہے۔ پہلے وہ بات کروں گا جو آپ نے تاعمر سنا۔ حسین ابن علی جب کربلا ہے، وجہ کربلا، ہدف حسین کیا ہے، مقصد کیا ہے حسین کا؟ جب حسین کربلا ہے، مجھے بات کرنی ہے اس پر کہ اصلاح کرو اپنے اعمال کے اپنے امام سے، اپنے اعمال کی اصلاح اپنے امام سے کرو۔ کیا یہ نہیں کہ اپنے امام کی اصلاح اپنے اعمال سے کرو، اپنے اعمال کی اصلاح اپنے حجت سے کرو۔ حسین ابن علی جو کربلا آئے، وجہ ایک ہی وجہ، جو کربلا میں حسین کو قتل کیا گیا، وجہ یہی وجہ ہے جو آپ سنو گے۔ پہلے یہ وجہ پڑھوں گا پھر آگے بتاؤں گا کہ حسین سے بیعت طلب کی گئی۔ یہی ہے نا، پڑھا لکھا مجمع بھائی بولے بیعت مانگ رہے ہیں۔ حسین سے بیعت کی وجہ سے حسین کو قتل کیا گیا، بیعت کی وجہ سے۔ اگر وجہ صرف بیعت ہوتا، غدیر کے بعد کا میں منظر بیان کر رہا ہوں، کئی ایسے بڑے بڑے اور تھے جن سے بیعت مانگا ہے، پھر وہ قتل کیوں نہیں ہوئے؟ اگر وجہ صرف بیعت تھی تو صرف حسین کیوں قتل ہوئے؟ کئی ایسے لوگ تھے اور ایسے بڑے بڑے لوگ تھے۔ کون تھا؟ سقیفہ میں جو انکار کیا تھا کون تھا میں بتاؤں؟ عبد الرحمن ابن ابو بکر، صحابی جو خلیفہ اول ہے، اس کے بیٹے نے انکار کیا بیعت سے۔ کیا سن رہے ہو قسم خدا کی؟ اگر وجہ بیعت تھی تو قتل اسے ہونا تھا۔ عبداللہ ابن عمر دوسرے صحابی کا بیٹا، اس نے انکار کیا، جب بیعت تھی وہ قتل ہوتا۔ تھے مدینے میں، قتل
اس نے بھی بیعت سے انکار کیا. اس نے اپنا ایک مدینہ چھوڑا, مکہ آیا, قیام کیا, یزید کے ایک جگہ کو اس نے چھینا اور خود کی حکومت قائم کی. عبداللہ ابن زبیر نے جب وجہ بیعت تھی انہوں نے انکار کیا. یہ کیوں قتل نہیں ہے؟ ہدف حسین انکار بیعت نہیں ہے. جیے بھائی سلامت رہے قسم خدا کی. ہدف حسین صرف انکار بیعت نہیں ہے. وجہ تو کچھ تھی. اچھا جب حسین, لوگ کہتے ہیں حسین نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا وجہ بیعت, کربلا پہنچے وجہ بیعت, سب دے دیا وجہ بیعت, یہی پڑھا ہے نا. اچھا یہ پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں ظاہر سی بات ہے حسین کو ہی دین بچانا تھا. یہ تمہارے حافظے میں ہے کہ حسین کو دین بچانا تھا. اچھا مجھے اب وہ بتاؤ کہ دین میں ایسی کون سی چیز کم تھی جسے حسین بچانے گئے تھے؟ جب حسین دین بچانے گئے تھے کون سی چیز کم تھی؟ بھائی نماز ادھر بھی تھا, روزہ ادھر بھی تھا, حج ادھر بھی تھا. حتیٰ کہ اتنے بڑے بڑے مفتی اور مولوی تھے, اتنی لمبی لمبی داڑیاں, گلے میں قرآن, ہاتھ میں تسبیح, اللہ کی عبادت کرتے ہوئے پھر بھی فتویٰ دیتے ہیں. وجہ کیا تھا؟ اب آپ ذرا سوچیں کہ وجہ کیا تھا. اچھا میں اگر گھر سے چلا مجلس کے لیے, بھائی کے گھر میں گیا, میں نے چائے پی, وہاں پہ ایک بندے نے مجھے سمیر بھائی کے گھر میں چائے پیتے دیکھا. اب پھر وہ جب امام بارگاہ آیا مجھے مجلس پڑھتا دیکھ, کسی نے اس سے پوچھا دن میں کیا دیکھا؟ کہا وہ زبیر صاحب چائے پینے آئے تھے اور مجلس پڑھ کے چلے گئے. وہ زبیر صاحب چائے پینے آئے تھے, مجلس پڑھ کے چلے گئے. کسی نے اس سے کہا وہ مجلس پڑھنے آئے تھے لہذا وقت میں تاخیر تھی, چائے پی رہے تھے. ہدف چائے پینا نہیں تھا, مجلس تھی. بیعت ہدف نہیں تھا, ولایت علی بچانا. دین میں ایسا کیا تھا؟ اچھا دین بچانا تھا حسین کو, دین خطرے میں تھا. خطرے میں گیا کیسے بھائی؟ خطرے میں گیا کیسے؟ جو رسول کے حلال کو حرام قرار دے رہا تھا وہ شام میں بیٹھا ہے. اب مجھے بتاؤ وہ شام میں جو بیٹھا ہے وہ دین میں جو فیر بدل کر رہا ہے اسے شام کا حاکم کون بنا ہے؟ سوال ہے. اب جب حسین بچانے نکلے رسول کے دین کو, وہ جو شام پہ حاکم بنا بیٹھا ہے, دین میں فیر بدل کرنا چاہتا ہے, وہ وہاں کیسے بیٹھا؟ کہا اسے تو فلاں نے بیٹھا ہے, اس کے باپ نے بیٹھا ہے. باپ نے بیٹھا ہے, چلو ٹھیک ہے, اس کے باپ کو کس نے بیٹھا ہے؟ بھائی جب انکار کر رہے ہو کہ یزید غلط ہے, صرف یزید غلط نہیں, قسم خدا کی اب سنتے جائے, یزید کو اس کے باپ نے بیٹھا ہے, اس کے باپ کو کس نے بیٹھا ہے؟ وہ جو تیسرا خلیفہ ہے نا, اس کا چچا زاد بھائی ہے معاویہ, اس نے شام کا گورنر معاویہ کو بنایا. اچھا پھر وہ تیسرا جو ہے, جو تیسرا خلیفہ بنا وہ کیسے بنا؟ کہا اسے دوسرے نے بنایا. اچھا دوسرے نے بنایا, دوسرے کو کس نے بنایا؟ کہا پہلے نے بنایا. اس کا مطلب صرف ایک یزید غلط نہیں ہے, جس نے پہلے کو بنایا وہ غلط, دوسرے کو بنایا وہ غلط, تیسرے کو بنایا وہ غلط, جس نے معاویہ کو بیٹھایا وہ غلط, اور جس معاویہ نے یزید کو بیٹھایا وہ غلط. صرف بیعت کے انکار پہ نہیں, یہ جو اس طرف قرآن پڑھ رہے تھے, اذانیں دے رہے تھے, یہ اسلام کے لبادے میں تھے, اللہ اللہ کر رہے تھے. اسی لیے حسین نے جملہ کہا. کیا حسین کو نہیں پتا کہ مجھے کیوں قتل کر رہے ہیں؟ وہ جو حمید ابن مسلم رائٹر